الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. یہ سورہ بقرہ کی 180 اور 181 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے. یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے. پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے. یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. اللہ رب العزت جزئی مسائل بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے قصاص کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے جس کو کہتے ہیں قتل عمد تو بدلے میں قصاص میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح اگر جان بوجھ کر کسی کا کوئی عضو توڑ دے کوئی حصہ ختم کر دے ہاتھ توڑ دیا آنکھ پھوڑ دی تو قصاص میں اسی طرح کا اس سے بدلہ لیا جائے گا. اور اگر ورثہ اس کو معاف کرنا چاہے تو اس کو یا تو قیمت لے کر معاف کر سکتے ہیں یا بغیر قیمت کے معاف کر سکتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے اور ایک جزوی مسئلہ بیان فرمایا. وہ مسئلہ ہے وصیت کا. وصیت اصل میں کہتے ہیں کسی کام کا آرڈر کرنا حکم کرنا. لیکن عرف میں وصیت اس کو کہتے ہیں جو مرنے سے پہلے کوئی آدمی کسی کام کا حکم کرے
اور اس پر عمل اس کے مرنے کے بعد کیا جا رہا ہو. جیسے کوئی مرتے وقت کہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ کام تو کرنا، تو اب اس نے گویا ایک وصیت کی کسی کام کے کرنے کی، اس پر عمل اس کے مرنے کے بعد کیا جاتا ہے. وصیت کا کیا حکم ہے، اس کی کتنی شکلیں ہیں، وصیت کس چیز کی فرض ہے، کس چیز کی مستحب ہے، جائز ہے، اس کو کچھ سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے وصیت کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے کیا، اور یہ آیت کریمہ میراث والی آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی. پہلے یوں ہوتا تھا کہ جب ایک آدمی مر گیا تو مرنے والے کا بیٹا اپنے باپ کا پورا کے پورا مال اپنے قبضے میں لے لیتا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے، یعنی وہ وصیت کر کے جاوے کہ میرے والدین کو اتنا دیا جاوے، رشتہ داروں کو اتنا دیا جاوے. لیکن جب میراث کی آیتیں نازل ہو گئی، اللہ رب العزت نے ہر ایک کا وارثوں کا حق متعین کر دیا، فکس کر دیا کہ مرنے والے کے ورثاء میں کس کو کتنا ملے گا. مرنے والے کے بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، اس کی بیوی کو کتنا، اس کے بھائی کو کتنا، اس کے دادا کو کتنا، اس کے نانا کو کتنا. یہ ساری شکلیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف بیان فرما دی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے وصیت کی طرف توجہ دلائی. وصیت ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی وارث دار کے لیے وصیت کرے. دوسری وصیت آدمی اپنی واجب چیزیں، اپنی وہ چیزیں جو اپنے پاس کسی کی امانت ہے یا کسی کا حق ہے اس کے متعلق وصیت کرے. تیسری چیز آدمی وصیت کرے کسی غیر وارث کے لیے، ایسے آدمی کے لیے، ایسی جگہ کے لیے جس کا باقاعدہ حق اللہ نے میراث میں بیان نہیں فرمایا. پہلی جو شکل تھی، آدمی نے وصیت کی اپنے وارث دار کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اس وصیت کو رد کر دیا. شریعت مطہرہ نے اس وصیت کو کینسل کر دیا کہ کوئی آدمی اپنے وارث دار کے لیے وصیت کرے، مرنے سے پہلے کہہ دے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا یہ فلاں گھر میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، اور یہ دکان فلاں بیٹے کو دے دینا. اب جب مر جاوے تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ وصیت نامہ لکھ دیوے، باقاعدہ لکھ دیوے کہ میرا یہ فلاں گھر فلاں بیٹے کا، فلاں دکان فلاں بیٹے کی میرے مرنے کے بعد دے دی جاوے، تو اس وصیت نامے کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری خطبہ دے رہے ہیں.
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم نصیحتیں کی۔ اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ لا وصیت لوارث، کہ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی۔ اس معاملے میں امت بہت کمزور ہے۔ اچھے دیندار، اچھے سمجھدار، ان کے منہ سے، ان کی زبانی ایسے جملے بھی سنے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی میرے باپ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا یہ مروں تو یہ گھر تو لے لئیو۔ ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اور قرآن نے تمہارے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ تم کو ملے گا، کہ نہیں ابا نے کا اعلان کہ تو لے لئیو میرے مرنے کے بعد۔ تو وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو حقوق واجبہ ہے، کسی کی ہمارے پاس امانت ہے، کسی کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے، تو یہ حقوق واجبہ کے متعلق اب بھی وصیت کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے خلاصے میں ملتا ہے کہ آدمی کے اوپر اگر کوئی حقوق واجبہ ہو تو 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ اپنا وصیت نامہ تیار نہ رکھے، لکھ کر نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لکھ کر رکھے کہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے، فلاں کا قرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے اوپر کوئی فرائض چھوٹ گئے ہیں، جیسے اس کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو وہ وصیت میں لکھے کہ میرے اوپر حج فرض ہے اور میں کر نہیں سکا، تو اب ورثہ میری طرف سے حج کرواوے۔ اسی طرح نماز کے متعلق، اسی لیے علماء فرماتے ہیں، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے پہلے اس نے یوں کہا کہ میری اتنی نمازیں چھوٹی ہے، اس کا فدیہ ادا کر دینا، یعنی مرنے سے پہلے اس کو اس نمازیں ادا کرنے کا وقت نہیں ملا، تو وہ یوں وصیت کرے کہ میرے مال میں سے تم نماز کا فدیہ ادا کر دینا، تو ورثاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرنے والے کے مال میں سے نماز کا فدیہ ادا کرے۔ لیکن اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہے تو ورثاء کے ذمے ان چھوٹی ہوئی نماز کا فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ادا کرے استحساناً، مرنے والے پر احسان کرتے ہوئے، تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر وصیت کی ہے تو فدیہ ادا کرنا ورثاء پر لازم ہے، اگر وصیت نہیں کی ہے تو فدیہ ادا کرنا ورثاء کے لیے مستحب ہے، اچھا ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے وے۔ تو یہ دوسری قسم ہوئی حقوق واجبہ کی۔ تیسری چیز، وصیت کی ایسے لوگوں کے لیے، ایسی چیز کے لیے جن کا باقاعدہ میراث میں حصہ نہیں ہے، جیسے کسی بھی اور رشتہ دار کے لیے وصیت کر دی، مسجد میں دینے کی وصیت کی، مدرسے میں دینے کی وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے اتنا مال مدرسے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا،
فلاں رشتہ دار کو دے دینا یا غیر رشتہ دار کوئی بھی ہو، اس کے لیے وصیت کی، تو اس وصیت پر عمل 1/3 میں کیا جائے گا۔ 1/3 1/3 ٹوٹل مال جو ہے، جتنا مال اس نے چھوڑا ہے، اس پورے مال کے 3 حصے کیے جاوے، اس 3 حصے میں سے 1 حصہ جتنا بنتا ہے، اگر وصیت اس 1 حصے کے اندر ہے تو پورا اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو 1/3 پر ہی عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے 3 لاکھ روپے چھوڑے، اب اس نے وصیت کر دی کہ میرے 1 لاکھ روپے تاہم موریث والوں کو دے دینا، کوئی ایسا کہے گا نہیں، ایک مثال ہے۔ تو اب 1/3 کی اگر وصیت کی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر مرنے والے نے 1.5 لاکھ کی وصیت کر دی کہ 1.5 لاکھ دے دینا، تو چونکہ 1.5 لاکھ وہ 1/3 سے بڑھ گیا، تو اب 1/3 پر ہی عمل کیا جائے گا، یعنی 1 ہی لاکھ دیے جائیں گے، اس سے زیادہ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور 2/3 ہے، اس میں میراث تقسیم ہوگی، وارث دار جو باقاعدہ اللہ رب العزت نے جن کا حصہ بیان کیا ہے ان کو دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے وارث دار میں چاہتا ہوں کہ میرا 2/3 مال میں اللہ کے راستے میں دے دوں، یعنی اس کے لیے وصیت کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، 2/3 نہیں۔ حضرت سعد نے آدھے کی اجازت چاہی کہ نصف مال دے دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ پھر 1/3 کی اجازت مانگی کہ 1/3 دے دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ یہ بھی کچھ زیادہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ آدمی اپنے وارث داروں کو، اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑے کہ ان کو مالدار چھوڑے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اپنے اولاد کو، اپنے وارث دار کو ایسی حالت میں چھوڑے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاوے۔ یعنی وارث دار کو، اپنی اولاد کو مال کے ساتھ چھوڑنا، اس کو بہتر قرار دیا۔ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں اور مرنے سے پہلے وہ وصیت کر دیتے ہیں سب کہ یہ اس کو اور وہ اس کو دے دینا، میری اولاد نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان حقداروں کو 2/3 میں سے تو دیا جائے گا، 1/3 وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو نصیحت یوں فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو فقیر چھوڑے، یہ اچھا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں وصیت کے متعلق بات بتلائی۔ آگے بتلایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، وصیت کرنے والے نے کسی آدمی کو وصیت بتلائی، وصیت لکھوائی، اب جس نے وصیت سنی ہے وہ اگر وصیت سننے کے بعد
وصیت کرنے والا مر گیا اور اس نے چینجنگ کی، تبدیلی کی، اس میں رد و بدل کر دیا کہ اس نے جتنا دینے کے لیے جہاں کہا تھا وہ نہیں دیا بلکہ اس میں تبدیلی کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے گناہ کا کام کیا، اس نے ایسا کام جو کیا ہے کہ وصیت کو بدل دیا، یہ غلط کر دیا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، لیکن اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اگر مرنے والے نے کوئی غلط وصیت کر دی، کوئی گناہ کی وصیت کر دی یا کوئی ایک طرفی وصیت کر دی، تو جس نے وصیت سنی ہے وہ وارث داروں کو لے کر بیٹھ کر آپس میں صلح کے ساتھ اس وصیت میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور اس کی نیت اس میں یہ ہو کہ وصیت کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ جاوے۔ اس نے کوئی گناہ کی وصیت کر دی، میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال جو ہے فلاں سینما میں دے دینا، فلاں اس میں دے دینا، یا شراب کھانے میں دے دینے، یا کوئی اور کسی گناہ کی وصیت کی، یا کوئی غلط وصیت کر دی، تو وصیت سننے والا آپس کے مشورے سے اس وصیت میں تبدیلی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس طرح اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں اسی تبدیلی کے متعلق بیان فرمایا۔ ایک اور بات، کسی آدمی نے وصیت کر دی، کردے کے بعد ابھی اس کی زندگی باقی ہے، اللہ رب العزت نے عمر اور لمبی کی، بعد میں حالات کچھ بدلے، تبدیلی آئی، تو اپنی وصیت میں خود جس نے وصیت کی ہے وہ خود اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، یا پوری وصیت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس نے وصیت تو کر دی تھی، لیکن بعد میں اس کو ایسا لگا یا حالات کے بدلنے سے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ میں نے جو وصیت کی تھی اس سے بہتر تھا کہ میں یوں کرتا، تو وہ اپنی وصیت میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، اپنی وصیت کو ختم بھی کر سکتا ہے، بلکہ دوسری وصیت کر دے، اس طرح بھی کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو اللہ رب العزت جزوی مسائل جو ہے ان کو بیان فرما رہے ہیں، تو ان آیات میں اللہ نے وصیت کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی، آگے کی آیت میں اللہ رب العزت اور جزوی مسائل کو بیان فرمائیں گے، جس کو ہم انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما،
فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، یا اللہ اس وبائی بیماری سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ان میں مبتلا ہے انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔